اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 15، آیت نمبر ہے 90 آیت نمبر 90 سورہ بنی اسرائیل۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن نؤمن، ہم ہرگز نہ ایمان لائیں گے، لک تیرے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ تفجر لنا، تو جاری کرے ہمارے لیے، من الارض زمین سے، ینبوعا ایک چشمہ۔ یہ لوگ کفار جو ہیں، کفار مکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب یہ ڈیمانڈ کریں، آپ یہ کر کے دکھائیں، یہ کر کے دکھائیں، ہم پھر آپ پر ایمان لائیں گے۔ او تکونا، یا ہوئے لکا تیرے لیے، جنت ایک باغ، من نخیل کھجوروں میں سے، وعنب اور انگوروں میں سے، فتفجرا پھر تو پھاڑے، الانہار نہریں، خلالہا اس کے درمیان، تفجیرا درمیان پھاڑنا، یعنی کہ اب باغ بھی آپ ہمیں لگا کے دیں اور باغوں میں نہریں بھی جاری کر کے دکھائیں۔ اور تسقط السماء، یا تو گرایا آسمان کو، کما جیسا کہ زعمتا تم دعویٰ کرتے ہو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتے ہیں، علینا ہم پر، کس پر؟ کفار مکہ کہہ رہے ہیں، کسفن ٹکڑے ٹکڑے کر کے، او تأتیا یا تو لے آئے، باللہ اللہ کو، والملائکۃ فرشتوں کو، قبیلہ سامنے۔ اب وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کے، اور نعوذ باللہ اللہ کو بھی سامنے لے آؤ، ہم پھر جو ہے وہ مانیں گے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ آسمان گر پڑے گا ہم پر جب ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے، تو آپ یہ ہمیں کر کے دکھائیں۔ او یکون، یا ہو لکا تیرے لیے، بیت من زخرف گھر سونے کا، یعنی کہ آپ کا گھر سونے کا ہو، او ترقی فی السماء، یا تو چڑھ جائے آسمان پہ، یعنی کہ ہمیں چڑھتے آپ نظر آئیں کہ آپ آسمان پر جا رہے ہیں۔ ولن نؤمن، ہم ہرگز نہ مانیں گے، لرقیک تیرے چڑھنے کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنزلہ تو اتار لے، علینا ہم پر، کتابن ایک کتاب، نقرأہ جسے ہم پڑھ سکیں اس کو۔ قل کہہ دیجئے، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، حل کنتو میرا رب سوائے میں ہوں، الا ایک بشرن ایک انسان، رسولہ جو رسول ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کفار مکہ سے کہ میں تو ایک اللہ کا رسول، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جو ہے یہ دنیا میں جو میں آیا ہوں۔ قل کہہ دیجئے، لو کانا اگر ہوتے فی الارض زمین میں، ملائکۃ فرشتے، یمشون چلتے پھرتے، مطمئنین اطمینان کے ساتھ، لنزلنا البتہ نازل کرتے، علیہم ہم ان پر، من السماء آسمان سے، ملک رسولہ ایک فرشتے کو رسول بنا کر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ فرشتے تمہیں نظر آئیں، اگر زمین پر فرشتے ہی بستے تو نبیوں نے بھی پھر فرشتہ ہی جو ہے وہ آنا تھا۔ کل کہہ دیجئے، کفا باللہ کافی ہے اللہ، شہیدم گواہ، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، انہ بے شک کانا ہے، بعبادی اپنے بندوں کے، خبیرم بصیرہ خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے لیے اللہ ہی کی گواہی جو ہے وہ کافی ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کو سب خبر ہے جو انسان کر رہے ہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جس کو ہدایت دے اللہ، فَهُوَ الْمُهْتَدِي، مقتدی تو اللہ، تو وہی ہدایت، اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے۔ وَمَن، اور جو کوئی یضلل بھٹکا، فلن تو ہرگز نہیں، تجد تم پاؤ گے، لہم ان کے لیے، اولیاء کوئی دوست مددگار، من دونہ اس کے سوا، ونحشرہم ہم اکٹھا کریں گے، یوم القیامت قیامت کے دن، علی وجوہہم ان کے منہوں پر، امین اندھا، وصمن گونگا بہرا بنا کر، مأواہم ٹھکانہ ہے ان کا، جہنم جہنم، کلما جب کبھی خبت آہستہ ہونے لگے کہ، زدناہم زیادہ کر دیں گے، سعیرا بھڑکنے میں اس کو، کس کو؟ آگ کو۔ تو اللہم اجرنا من النار۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے یعنی جن کی ضلالت پسندی اور ہٹ دھرمی کے سبب سے اللہ نے ان پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے ہوں۔ ہدایت کے دروازے، انسان اپنی جہالت، ضلالت، ذلیل انسان کام کرتا ہے، ہٹ دھرمی سے اللہ کی نافرمانی جب کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان پر اپنے ہدایت کے دروازے جو ہے وہ بند کر دیتا ہے، اور جسے اللہ ہی نے ان گمراہیوں کی طرف دھکیل دیا ہو جن کی طرف وہ جانا چاہتا ہے، تو اب اور کون ہے جو اللہ کے سوا جو ہے وہ ہدایت دے؟ قیامت کے دن چہروں کے بل چلیں گے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے انسان پاؤں کے بل چلتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ چہرے کے بل بھی جو ہے چلائے گا۔ جیسے انسان پاؤں کے بل چلتے نظر آتے ہیں، قیامت والے دن جہنم میں جب یہ جانے لگیں گے تو یہ چہرے کے بل جو ہے وہ چل رہے ہوں گے، اندھے ہوں گے۔
اللہ نے آنکھیں دی حق بات کو دیکھ کر مان جائیں، لیکن آنکھوں کا صحیح استعمال ہی نہیں کیا۔ گونگا اس لیے کہ حق بات کو کہا ہی نہیں، بہرا اس لیے کہ حق بات کو سنا ہی نہیں۔ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا درست طریقہ ہمیں دیا ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، لیکن بندے نے الٹے طریقے پر زندگی جو ہے وہ گزارنا شروع کر دی۔ اللہ کی مرضی سے یہ آگ آہستہ اور تیز ہوتی ہے، جان بوجھ کر آگ کم کی جائے گی کہ انسان آرزو کرے کہ اور کم ہو، لیکن یہ آگ اور تیز ہو جائے گی۔ نہ ہم 100% گمراہ ہیں، نہ ہم 100% ہدایت یافتہ ہیں، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی دین کے راستے پر چلنے لگتے ہیں اور کبھی بالکل ہی دنیا میں کھو جاتے ہیں اور دین کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان اپنا چیک خود کرے کہ وہ کس طرف جھک رہا ہے، وہ ہدایت کی طرف جھک رہا ہے یا گمراہی میں زیادہ جو ہے وہ جا رہا ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے یہ دیکھے کہ دوسروں کے ساتھ ہماری زبان، سوچ، خرچ کا معاملہ جو ہے وہ کیسا ہے۔ ذالکہ یہ جزاؤہم بدلہ ہے ان کی سزا، بِأَنَّهُمْ کیونکہ انہوں نے کفر کیا، بِآیاتنا ہماری آیتوں کا، وقالوا اور انہوں نے کہا اِذَا جب کننا ہم ہو جائیں گے، اِذَامًا ہڈیاں ورفاتًا ریزہ ریزہ، اِنَّا کیا ہم لَمَبعوثُونَ ضرور اٹھائے جائیں گے، خلقاً جدیدہ پیدا کر کے، اثر نو یعنی کہ جب ہم بالکل ہی جو ہے ختم ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں چورا چورا بن جائیں گی تو ہمیں دوبارہ جو ہے وہ پیدا کیا جائے گا۔ یہ کافر جو ہے طنز کے طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ سوال کیا کرتے تھے۔ اولم یرو کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ الذی کہ اللہ جس نے خلق السماوات پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، قادر ہے علی یخلق کہ وہ پیدا کرے، مثلہم ان جیسے، وجعل اس نے مقرر کیا لہم ان کے لیے اجلا لا ریب فیہ یہ ایک نہیں وقت، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو آسمان اور زمین جو ہے وہ بنا دی ہیں، تو انسان کو دوبارہ پیدا کرنا انسان کے لیے وہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ تو قبول نہ کیا ظالموں نے، إِلَّا كُفُورًا نہ شکری کے سوا۔ قُلْ لو کہہ دیجئے آپ، اگر انتم تم تملکون مالک ہوتے، خزائن خزانے رحمت ربی میرے رب کی رحمت کے، اذن لامسکتم جب تم ضرور باندھ رکھتے، خشیت الانفاق ڈر سے خرچ ہو جانا، یعنی کہ ہاتھ باندھے رکھتے اپنے کہ خرچ ہو جائے گا خزانہ۔ وقان الانسان اور انسان ہے قتورا تنگ دل۔ مشرکین مکہ کا یہ جن نفسیاتی وجوہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے نا، ان میں سے ایک اہم وجہ یہ تھی کہ اس طرح انہیں آپ کا فضل و شرف ماننا پڑنا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنا فضل اور آپ کو کتنا شرف عطا فرمایا ہے۔ اپنے کسی ہم چشم کا فیصلہ ماننے کے لیے، یعنی کہ اپنے کسی ہم جیسے ہم چشم کا فضل ماننے کے لیے نا انسان مشکل سے یہ مادہ ہوا کرتا ہے۔ کسی کے رتبے کو ماننا اور اس کا رتبے کو پہچان جاننا یہ انسان مشکل سے مانتا ہے۔ اسی پر فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی بخیلی کا یہ حال ہے کہ کسی کے واقعی مرتبے کا اقرار، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو حق تھا نا کہ آپ کی عزت احترام اور آپ کی پیروی کی جائے، کہ کسی کے واقعی مرتبے کا اقرار اور اعتراف کرتے بھی ان کا دل دکھتا ہے۔ انہیں اگر کہیں خدا نے اپنے خزانوں کا خزانہ رحمت کی کنجیاں حوالے کی ہوتی تو کسی کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو انسان کو گناہ کرتے دیکھتا ہے پھر بھی اس پر اپنی نعمتیں تنگ نہیں کرتا ہے۔ وَلَقَدْ البتہ آتَيْنَا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات بینات کھلی نشانیاں، فاسأل پوچھ لو بنی اسرائیل سے، جاءہم جب آئے ان کے پاس، وقالا تو کہا انہوں نے، لہو فرعون اس کو تو کہا فرعون سے، انی لا اظنک بے شک میں تجھ کو گمراہ کرتا ہوں، یا موسیٰ مسحورا ہے موسیٰ یہ جادو کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں جو معجزات جو ہے وہ دے کر بھیجا ہے۔ ید بیضا عصا، اور جو ان پر ٹڈی دل حملہ ہوا ان کی فصلوں پر خون جو ہے وہ جاری ہو گیا، مینڈک جو ہے وہ آگئے۔ یہ کھلی نشانیاں تھیں کیونکہ ان کو پہلے جو ہے وہ وارن کیا جاتا تھا کہ اللہ کے عذاب سے جو ہے نافرمانی سے بچ جاؤ، نہیں کرو گے تو عذاب آئے گا۔ یہ کھلی نشانیاں تھیں لیکن وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا ہم تو تمہیں یہ دیکھ کر کہتے ہیں ہم تو تمہیں جادوگر سمجھتے ہیں۔ قالا اس نے کہا لقد البتہ علمت تو نے جان لیا، ما انزلا نہیں نازل کیا اولا اس کو، الا رب السماوات مگر پروردگار آسمانوں والارض اور زمین کے، بصائر بصیرت، و انی اور بے شک میں
لَأُظُنُّكَ یا فرعون مَصْبُورًا، تجھ پر گمان کرتا ہوں کہ اے فرعون تو ہلاک شدہ ہے۔ اب موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں جو ہیں یہ رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ فرعون تو ضرور شامت زدہ آدمی ہے، یعنی کہ تجھ پر اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے کیونکہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اڑ گیا ہے۔ فَأَرَادَ، پس اس نے ارادہ کیا، کس نے؟ فرعون نے، یستفزہم، کہ انہیں نکال دے، کن کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو، من الارض، زمین سے، فَأَغْرَقْنَاهُ، تو ہم نے غرق کر دیا اسے، وَمَن مَّعَهُ، اور جو اس کے ساتھ، جمیعا، سب کے سب تھے، سب کو غرق کر دیا۔ مشرکین مکہ اس فکر میں تھے کہ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب سے جو ہے ناپید کر دیں، نکال دیں۔ اس پر انہیں یہ سنایا جا رہا ہے کہ یہی کچھ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ کرنا چاہا تھا، مگر ہوا کیا؟ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، من بعد ہی، اس کے بعد، لِبَنِی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، اسرائیل اسکنوا، بنی اسرائیل کو تم رہو، الارض، زمین میں، فَإِذَا جَاءَ، پھر جب آئے گا، وعد الآخرۃ، وعدہ آخرت کا، جئنا، ہم لے آئیں گے، بکم، تم کو، لفیفا، جمع کر کے۔ مگر ہوا کیا؟ فرعون اور اس کے ساتھی ناپید کر دیے گئے، ان کو غرق کر دیا گیا، وہ ختم ہو گئے، اور زمین پر موسیٰ علیہ السلام اور پیروان موسیٰ علیہ السلام بسائے گئے۔ اب اگر اس روش پر تم چلو گے تو تمہارا انجام بھی اس سے کچھ بھی مختلف نہ ہوگا۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ کفار مکہ کو۔ وَبِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ، أَنزَلْنَاهُ، ہم نے نازل کیا اسے، بالحق، سچائی کے ساتھ نازل کیا۔ وَمَا، اور نہیں ہوا، أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو بھیجا، إِلَّا، مگر، مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، خوشخبری دینے والا اور ڈر جو ہے وہ سنانے والا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، پھر انہیں بتا دو کہ جو مانے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ برا انجام دیکھ کر رہے گا۔ وَقُرْآنًا، قرآن، فَرَقْنَاهُ، ہم نے جدا جدا کیا، لِتَقْرَأَهُ، تاکہ تم اسے پڑھو، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، عَلَى مُقْسِمٍ، وَنَزَّلْنَاهُ، ٹھہر ٹھہر کر ہم نے نازل کیا، تنزیلا، آہستہ آہستہ۔ اس کی تفسیر ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حالات و واقعات جو ہے 23 سالوں میں قرآن پاک آہستہ آہستہ جو ہے وہ حالات کے مطابق جو ہے لوگوں پر قرآن پاک اتارا، ایک دم سے نہیں اتارا۔ کل، آپ کہہ دیجئے، آمینو، تم ایمان لاؤ، بھی، اس پر، او لا تؤمنو، یا نہ تم ایمان لاؤ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا ہے، من قبل ہی، اس سے پہلے، اذا، جب، یتلا، وہ پڑھا جاتا ہے، علیہم، یخرون للاذقان، ان کے سامنے وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل، سجدہ سجدہ کرتے ہوئے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو ان سے پہلے علم دیا گیا تھا نا، اہل کتاب، وہ آسمانی تعلیمات سے واقف ہیں اور انداز کلام کو پہچانتے ہیں، جب ان کے سامنے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے نا تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی جو ہے وہ نازل کی ہوئی ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، ان کانا، بے شک ہے، وعد ربنا، وعدہ ہمارے رب کا، لَمَفْعُولًا، ضرور پورا ہو کر رہنے والا۔ یعنی کہ قرآن کو سن کر وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں جس نبی کے آنے کا وعدہ پچھلے انبیاء کے صحیفوں میں کیا گیا تھا وہ آ گیا ہے، یعنی کہ یہ نبی سچے ہیں۔ وہی کون سے؟ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيَخِرُّونَ، اور وہ گر پڑتے ہیں، لِلْأَذْقَانِ، ٹھوڑیوں کے بل، ٹھوڑیوں ہوتا ہے کہ وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، ان میں عاجزی آ جاتے ہیں، یبکون، روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ، اور ان میں زیادہ کرتا ہے خشوع، عاجزی۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ، اب کہہ دیں تم پکارو اللہ کو، اوِدْعُوا، یا تم پکارو رحمان کو، ایاما، جو کچھ بھی، تدعو، تم پکارو گے، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، تو اسی کے لیے سب سے اچھے نام ہیں۔ اب یہاں پہ یہ جواب ہے مشرکین کے اس اعتراض کا کہ خالق کے لیے اللہ کا نام تو ہم نے سنا تھا، مگر یہ رحمان کا نام تم نے کہاں سے نکالا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت ہی خوبصورت نام ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ پکارو، رحمان پکارو، تو ایک اللہ ہی کو پکار رہے ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ، البتہ نہ تم بلند کرو، بِالصَّلَاةِ، کا اپنی نماز میں آواز، وَلَا تُخَافِتْ، اور نہ پست کرو بالکل، بِهَا، وَابْتَغِي، اور اس میں ڈھونڈو، بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے درمیان کوئی راستہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مکے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے صحابہ نماز پڑھا کرتے تو اس وقت بلند آواز سے
قرآن پاک پڑھتے تھے تو کفار شور مچانے لگتے اور سارا اوقات گالیوں کی بوچھاڑ شروع کر دیتے۔ ساتھ ہی اس پر حکم ہوا کہ نہ تو اتنے زور سے پڑھو تمہارے اپنے ساتھی بھی نہ سن سکیں، یہ حکم صرف انہی حالات کے لیے تھا کہ مدینے میں جب حالات بدل گئے تو یہ حکم باقی نہ رہا۔ البتہ جب کبھی مسلمانوں کو مکے جیسے حالات سے دوچار ہونا پڑے گا تو انہیں اسی ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، وہ جس نے لم یتخذ جس نے بنائی ہے، ولدن نہیں بنائی کوئی اولاد، ولم اور نہیں ہے کل اس کے لیے شریکن کوئی شریک فی الملک کی بادشاہت میں، ولم نہیں ہے کل ولی اس کا کوئی مددگار من الذل اس کے اور کمزوری سے، وکبر ہو اس کی بڑائی بیان کرو، تکبیرا خوب بڑائی۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور تعریف کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ سورہ کہف بنی اسرائیل کہا جاتا ہے کہ آگے پیچھے نازل ہوئی، یہ بڑی اور بنی اسرائیل چھوٹی صورت ہے۔ سورہ کہف چند مشہور صورتوں میں سے ہے، کہف کے معنی غار کے ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 9 میں اس کا ذکر ہے۔ یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوئی، نبوت کے 8ویں اور 10ویں سال میں اس کا نزول ہوا۔ اس وقت حق اور باطل میں کشمکش اپنے عروج پر تھی۔ اس صورت کے شان نزول کے بارے میں ایک واقعہ امام ابن جریر نے سیدنا ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مکہ میں چرچا ہوا، قریش اس سے پریشان ہو گئے تو انہوں نے اپنے دو سردار مدینہ بھیجے۔ وہاں پر یہود گزشتہ کتابوں کے عالم تھے۔ یہود کے علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کرنے کو کہا کہ اگر یہ 3 سوالوں کا جواب دے تو یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر نہیں دیں تو یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ پہلا سوال تھا کہ ان نوجوانوں کا حال معلوم کرو جو قدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اس شخص کے بارے میں پوچھو جس نے مشرق سے مغرب کی طرف سفر کیا۔ تیسرا سوال تھا روح کے بارے میں پوچھو کہ وہ کیا چیز ہے۔ روح جب قریش کی سرداروں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ پھر اس طرح ہوا کہ 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئے۔ اتنے دنوں میں آپ کے مخالفین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت باتیں بنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے لیکن انہیں یقین تھا کہ جواب ضرور آئے گا۔ جب وحی نازل ہوئی تو 2 سوالوں کا جواب تو فوراً دے دیا گیا، لیکن روح کے بارے میں تفصیل سے جواب نہ دیا گیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تلقین کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے وعدہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں۔ اس صورت کی تلاوت کے بارے میں بہت سی روایات ہیں۔ حضرت درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو اس صورت کی 10 آیات یا آخری 10 آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جمعے کے دن اس کی تلاوت کرے تو دوسرے جمعے تک اس کا دل نور سے منور رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو اس سورت کو جمعے کے دن پڑھے گا اس کے پاؤں کے تلوے سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس سورت کی تلاوت کی اس کے مکان سے لے کر مکے تک نور ہی نور پیدا کر دیا جائے گا۔ تو کیا پتہ چلا جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت لازمی وہ کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ الذی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ ذات انزلہ جس نے اتارا علی عبدہ الکتاب اپنے بندے پر کتاب، ولم یجعل لہ عوجا اور ایسی اتاری واللہ عوجا نہیں اس میں کوئی ٹیڑھ، یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ جو انسان کو سمجھ میں نہ آئے، اور حق اور سچائی پر مبنی باتیں ہیں۔ قیما لینذر درست کرنے والی ہے تاکہ لوگوں کو بأساً ڈرائے، عذاب سے، شدیداً عذاب سخت، من لدنہ اس کی طرف سے، ویبشر المؤمنین اور خوشخبری دے مومنین کے لیے، الذین وہ لوگ یعملون الصالحات وہ عمل کرتے ہیں اچھے، ان لہم اجرا حسنا بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو اچھا خوشخبری ہے، جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں ان سے عذاب کی آیتیں وہ سنائی جاتی ہیں، اور جو اچھے عمل کر رہے ہیں ان کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں۔ ماکثین فیہ ابدا رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ، یعنی کہ جو قیامت والے دن وہ جو ٹھکانہ ہوگا جہنم کا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، لیکن مسلمان اس میں سے نکل آئیں گے۔
اپنی جو ہے وہ سزا بھگت کر۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ ڈرائے ان لوگوں کو قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا جنہوں نے بنا لیا اللہ کے لیے ایک بیٹا، یعنی کہ جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا انہیں ڈرائیں کہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میں شرک معاف نہیں کروں گا جب تک انسان معافی نہیں مانگے گا اور اپنے اعمال کو درست نہیں کر لے گا، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے۔ اگر وہ شرک کرتا مر گیا تو اللہ نے اسے معاف نہیں کرنا کیونکہ وہ کفر کی حالت میں اس کو موت آئی۔ ما لہم نہیں ان کو بھی اس کا من علم کو علم ولا لآبائہم ان کے آباء و اجداد کو کبرت بہت بڑی ہے کلیمتن بات تخرج جو نکلتی ہے من افواہم ان کے منہوں سے، ان یقولون نہیں وہ کہہ رہے الا کذبا مگر ایک جھوٹ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ اپنے آباء و اجداد کے پیچھے لگے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو ان کے آباء و اجداد کے بلبوتے پہ نہیں کرے، وہ محض اپنے منہ سے ایسی باتیں نکال رہے ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہیں۔ فلا اللہ کا بس شاہد کیا باخیون ہلاک کرنے والے ہیں نفس کا اپنی جان کو اللہ سارم ان کے پیچھے الا مگر نہ یؤمن وہ ایمان لاتے بہذا الحدیث اس کلام کے ساتھ اسفا بہت افسوس کر کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ میری امت جو ہے ہلاک نہ ہو جائے، میری امت کے عقیدے میں بگاڑ نہ آ جائے، میری امت دین سے نہ پھر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم تھا کہ میری امت جو ہے وہ دین سے پھر نہ جائے، اللہ کی نافرمان نہ بن جائے۔ ہمارے غم کیا ہیں؟ ہمارے غم ہے دنیا کے غم ہیں، ہمیں دنیا کے غم ہی ستاتے رہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا غم تھا کہ میری امت جو ہے وہ سیدھی راہ پر جو ہے وہ رہے۔ انا بے شک ہم جعلنا بنایا ما علی الارض زمین پر زینۃ لہا خوبصورتی اس کے لیے لنبلوہم تاکہ ہم آزمائیں ایہم کون سا میں احسن عملا ان میں سے زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منکرین کو یہ سنایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی رکھی ہے، اس میں اٹریکشن ہے، لیکن جب اس میں پڑھ کر ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں نا، اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، تو تب ہماری پکڑ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم لَجَاعِلُونَ البتہ ہم بنانے والے مَا عَلَيْهَا جو اس پر سعیداً جرزا مٹی بنجر۔ یہاں پہ منکرین کو سنایا جا رہا ہے کہ سر و سامان جو زمین کی سطح پر تم دیکھتے ہو، جس کی دل فریبیوں پر تم فرفتہ ہو، یہ ایک عارضی زینت ہے جو محض تمہاری آزمائش میں ڈالنے کے لیے تمہیں مہیا کی گئی ہے۔ تم کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ یہ سب کچھ ہم نے تمہارے عیش و عشرت کے لیے فراہم کیا ہے، اس لیے تم زندگی کے مزے لوٹنے کے سوا اور کسی مقصد کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ مقصد کیا؟ اللہ کو راضی کرنا، اس لیے سمجھانے والی بات پر کان نہیں دھرتے، یعنی کہ جو سمجھاتا اللہ کی طرف اس پر کان نہیں دھرتے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سامان عیش نہیں ہے بلکہ وسائل امتحان ہے جن کے درمیان تم کو رکھ کر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تم میں کون اپنی اصل کو فراموش کر کے دنیا کی دل فریبیوں میں گم ہو جاتا ہے اور کون اپنے اصل مقام یعنی کہ بندگی رب کو یاد کر کے اپنے صحیح رویے پر قائم رہتا ہے۔ جس روز یہ امتحان ختم ہو جائے گا اسی روز یہ بساط عیش الٹ دی جائے گی اور یہ زمین ایک چٹیل میدان کے سوا کچھ نہ رہے گی۔ ام حسبتا کیا تو نے سمجھا نہ صحاب الکہف و رقیم بے شک صحاب کہف والے کتبے والے تھے، قانو تھے من آیاتنا عجبا ہماری بہت سے نشانیوں میں سے۔ صحاب کہف رقیم ایک ہی تھے، رقیم رقب سے ہیں، رقم کا معنی لکھی ہوئی چیز کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب فلسطین آئے تو فلسطین کا پورا علاقہ جہاں آپ نے تبلیغ کی رومن ایمپائر کا ایک حصہ تھا، اگرچہ یہ مقامی طور پر یہاں یہودی بادشاہ حکومت کر رہا تھا لیکن وہ برائے نام تھا، اصل حکومت رومیوں کی تھی۔ رومی بت پرست تھے، انہوں نے بغاوت کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھا لیے گئے، لیکن ان کے بعد یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی جس کے نتیجے میں رومی بادشاہ تھا ٹیٹس، اس نے ان کی حکومت ختم کی، بیت المقدس پر برباد کیا، یروشلم کو تباہ کیا اور 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا اور باقیوں کو وہاں سے نکال دیا۔ یہاں پر باقی عیسائی رہ گئے، ان پر بہت ظلم کیا جاتا۔ پھر ان پر بادشاہ دقیانوس کے زمانے میں کچھ عیسائی نوجوانوں کی پیشی بادشاہ کے دربار میں ہوئی، ان سے کہا گیا تمہیں اتنے دنوں کی مہلت دی جاتی ہے، غور کر لو، سوچ لو ورنہ پھانسی پر چڑھا دیے جاؤ گے۔ ان لوگوں نے غار میں چھپنے کا ارادہ کر لیا، تقریباً 300 سال یہ وہاں پڑے رہے۔ یہ غار
ترکی کے علاقے میں موجود ہے۔ یہ غاروں کا ایک سلسلہ ہے اور ان کے داہنے شمال کی طرف ہے، اور انہی 300 سالوں میں یہاں رومی بادشاہ جو ہے وہ عیسائی ہو گیا جب تک وہ سوئے رہے، پھر سب لوگوں نے عیسائیت کا مذہب قبول کر لیا۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اصحاب کہف اذ اول فتیاتو، جب چند نوجوانوں نے الکہف غار کی طرف قالو تو انہوں نے کہا ربنا، ہمارے رب آتینا، ہم کو دے، من لدنک، اپنے پاس سے، رحمتن، رحمت، وحیر، مہیا کر، لنا، ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے معاملے میں، رشدا، رہنمائی۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمیں جو ہے ہماری مدد فرما، ہم جو ہے بت پرستی کی طرف جانا نہیں چاہتے، ہم نے ایک اللہ کی حقیقت کو پہچان لیا ہے، ہماری جان کی بھی حفاظت فرما اور ہمیں ہدایت دے، ہم پر رحم فرما۔ فضربنا، تو مارا ہم نے، علی آذانہم، ان کے کانوں پر، فی الکہف غار میں، سنین عددا، کئی سال، مارا یعنی کہ تھپکا دیا کہ سو جاؤ، وہ سو گئے۔ کتنے سال؟ کوئی کہتا ہے 300، کوئی کہتا ہے 307، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے سال جو ہے سو رہے۔ ثم بعثناہم، پھر اٹھایا ہم نے ان کو، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین، کون سا دو گروہوں میں سے، احسا، جو، لما، یاد رکھے گا، لما لبثوا، کتنی دیر ہے، امدا، مدت کو۔ اب ان کو اتنے سال بعد جو ہے وہ اٹھایا گیا، تو پھر کس لیے قیامت والے دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے نا تو لگے گا وہ ایک دن یا ایک پہر دنیا میں رہے ہیں، یا تھوڑا سا انہوں نے پہر گزارا ہے دنیا میں۔ انسان غنودگی کی حالت میں نا وقت کا تعین یعنی مدت کا پتہ نہیں چلتا انسان کو، کہ انسان جب سو کے اٹھتا ہے کہتا ہے میں کتنی دیر سویا ہوں۔ تو جب وہ بھی اٹھے نا تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے اٹھایا کہ کیونکہ کسی نے سوال کیا تھا کہ مر کے زندہ ہوں گے، جب یہ مر کے دوبارہ یہ سو کے دوبارہ اٹھے نا تو لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اٹھانا ہے اور دوبارہ اٹھا کے سوال و جواب ہونا ہے۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ ہمیں جو پڑھا اس پر ہمیں عمل کرنے